بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بآواز بلند صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات صل على محمد وآل محمد سے ہر روز کہا جاتا ہے کہ برادران اسلام رحمۃ اللہ بزرگان جو پہلے تشریف لاتے ہیں، قرآن کا اصول بھی یہی ہے، آداب محفل میں اس سے بھی یہی ہے، اگر وہ آگے تشریف لائیں تاکہ جو بعد میں آتے ہیں، بتا رہے تھے دوستوں کو مشکل ہوتی ہے، اور آپ کا ویسے حصہ بھی پہلے ہی بنتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت والے ہوتے ہیں، جو پہلے آنے والے ہوتے ہیں، وہ تو قریب بیٹھتے ہیں، وہ مقرب ہوتے ہیں، لہذا جب بعد والے افراد آئیں تو آپ کوشش کیجئے، جن کے لیے ٹیک ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے آگے تشریف لائیں، بآواز بلند درود پڑھیے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کی روشنی میں عظمت اہل بیت اور امام سجاد علیہ السلام موضوع گفتگو ہے۔ امام علیہ السلام نے مسجد اموی میں جو خطبہ دیا، وہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے آج چھٹی چیز کا تذکرہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں یہ
خاص ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ بھائی منبر دمشق پہ یہ بیان کرنا، جہاں منکرین کا مجمع ہے، جہاں منافقین کا مجمع ہے، جہاں اہل بیت علیہم السلام سے بغض رکھنے والوں کا مجمع ہے، وہاں پہ یہ بات بیان کرنا کہ اعطینا، کیا ہمیں عطا ہوا ہے، المحبت فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے۔ یہ خود ایک پیغام ہے شام والوں کے لیے، جہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کی نفرت کا بیج بویا گیا، 20 سال تک یہی بتایا گیا کہ ان سے نفرت اختیار کرو، ان سے دوری اختیار کرو، ان سے بغض رکھو۔ وہاں پہ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھتا ہے، کیونکہ تم مومن نہیں ہو اس وجہ سے تم ہم سے محبت نہیں رکھتے ہو، جو تم ہم سے دشمنی رکھ رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم میں ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں چاہے وہ قرآن ناطق ہو چاہے قرآن صامت ہو، وہ اس کی محبت، اس کا پیغام یہ مومنوں کے دلوں میں اترتا ہے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے۔ ویسے تو آپ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہدن للناس، ایک مقام پہ فرمایا کہ تمام بشریت کے لیے قرآن ہدایت کا پیغام ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ مومنین کے لیے، متقین کے لیے، محسنین کے لیے، نہیں، تمام انسانیت کے لیے قرآن کا پیغام عام ہے۔ لیکن جب سورہ بقرہ کا آغاز کیا وہاں پہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن بھائی کس کے لیے ہدایت ہے؟ تمام لوگوں کے لیے، یہ متقین کے لیے۔ لہٰذا جنہوں نے قرآن ناطق قرآن سے نہیں لیا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا آپس میں تناقض ہے، تعارض ہے، قرآن ایک جگہ پہ ایک بات کہہ رہا ہے، دوسری جگہ پہ دوسری بات کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن نے کہا کہ یہ ہدن للناس ہے، ایک مقام پہ فرمایا کہ ہدن للمتقین ہے۔ تو جو قرآن کے وارث ہیں انہوں نے سمجھایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے اثر وہی لیتا ہے جو متقی ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، تقوی الہی ہو، وہ قرآن سے میسج لیتا ہے، وہ درس لیتا ہے، وہ پیغام لیتا ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ ہر بندہ اس کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی ہے کہ وہ ہماری محبت اس کے دل میں آئے، اور یہ تو امام سجاد علیہ السلام نے وہاں دمشق میں فرمایا، اس سے پہلے رسول اللہ فرما کے گئے، مولا کائنات فرما کے گئے، کیونکہ آپ یہ سنتے آئے مسلسل معصومین علیہ السلام جیسے قرآن کی 6000 سے ابو آیات میں کسی آیت کا کسی دوسری آیت سے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ممکن ہے ہمیں کسی جگہ پہ ٹکراؤ لگ رہا ہو، ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن قرآن کی کسی آیت کا دوسری آیت سے ٹکراؤ نہیں۔ اسی طرح ان 14 کے جتنے فرامین ہیں وہ فقط ایک کافی کے اندر 16000 احادیث موجود ہیں، اس کے علاوہ ہماری جتنی حدیثی کتب ہیں کسی ایک حدیث کا دوسری حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے قرآن صامت کی آیات میں ٹکراؤ نہیں، اسی طرح قرآن ناطق کی احادیث میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ بھائی اگر کہیں پہ ہمیں ٹکراؤ لگا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ جس نے ہمارے لیے بات بیان کی ہے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے یا معصومین سے بھی یہی سلسلہ ہے، جنہوں نے احادیث سنی ہیں وہ لوگ سارے برابر نہیں ہیں، ان کی کئی اقسام ہیں۔ بھائی ایک دن اب یہاں زیدی صاحب کے گھر میں معمولاً یہ ہوتا ہے، البتہ بعض افراد تو کنٹینیو آتے ہیں، بعض افراد ایسے ہیں جو پہلی مجلس میں آتے ہیں دوسری میں نہیں آتے، بعض ایسے ہیں جو تیسری میں آتے ہیں چوتھی میں نہیں آتے۔ بھائی اگر ایک سلسلہ گفتگو ہے تو اس کے لیے پوری 10 مجالس کو سننا پڑے گا، تب بات کی مکمل سمجھ آتی ہے۔ تو جو پہلی میں آیا اس نے کہا مولانا نے اس بات پہ گفتگو کی، اس نے دوسری سنی نہیں ہے۔ بھائی قرآن کریم کا بھی ایسا ہے، جو قرآن سے آشنائی رکھتے ہیں ایسے ہے، جس نے ایک سورہ کو دیکھا وہ کہتا ہے بھائی قرآن تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے سورے میں کیا ہے۔
جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح ناطق قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تفسیر کرتی ہے۔ احادیث بھی وہ جو سننے والے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی ایک دن ٹائم ملا مسجد نبوی میں چلے گئے، رسول اللہ کی بات سن لی، ایک دن ٹائم ملا چلے گئے مسجد کوفہ میں مولا کائنات کا خطبہ سن لیا، لیکن دوسرے دن بعض ایسے سوالات تھے، بعض ایسی مشکلات تھیں جو مولا نے بیان کرنی تھی، دوسرے دن ان کو ٹائم نہیں ملا، وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہے۔ تو بھائی یہاں احادیث کا قصور نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کی گفتگو میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، یہ سننے والے کا۔ لہذا مولا فرماتے ہیں احادیث کو جو ہم تک پہنچانے والے ہیں، کسی خدا کے بندے کو تو صحیح سمجھ نہیں آتی تھی، وہ حدیث میں اپنی سوچ بیان کرتا تھا، بعض ایسے تھے جو ایک دن ہوتے تھے دوسرے دن نہیں ہوتے تھے۔ بھائی مدینہ میں تو تھے لیکن رسول اللہ جو طائف میں تھے وہاں پہ نہیں تھے، وہ مدینہ مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں انہوں نے احادیث کو سنا، لیکن مسجد غار حرا میں وہ نہیں ہوتے تھے۔ لہذا ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہی، وہ گھر کے باہر بھی ہے تو رسول کے ساتھ، گھر کے اندر بھی ہے تو رسول کے ساتھ۔ اگر ہمیں دین لینا ہے تو ہمیں ان ہستیوں سے لینا ہے، بات کی ہمیں مکمل سمجھ تب آئے گی۔ لہذا کسی صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ مولا آپ بھی تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ساتھ نہیں ہوتے، فرمایا جب میں نہیں ہوتا تو رسول اللہ میرے لیے خصوصی درس کا انتظام فرماتے ہیں، وہ وہی جو اس وقت نازل ہوتی ہے جب میں موجود نہیں ہوتا، رسول اللہ اہتمام کے ساتھ مجھے بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات جو امام سجاد علیہ السلام نے وہاں دمشق میں بیان فرمائی، اس کو رسول اللہ بیان فرما کے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو احادیث پہ پابندی لگی یہ خاص احادیث پہ پابندی تھی۔ جس دور میں احادیث کو آپ کو معلوم ہے عام جو بیان کیا جاتا ہے 100 سالہ، یہ زمانہ پہلی صدی، ایک صدی ایسی ہے رسول اللہ کی رحلت کے بعد کہ جس میں احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ بھئی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بعض افراد کہتے ہیں ہم جب رسول اللہ کی احادیث کو بیان کرنے لگتے تھے تو ہمارے پاؤں میں اضطراب آ جاتا تھا، لرزہ طاری ہو جاتا تھا خوف کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے۔ یہ احادیث پہ پابندی کوئی عمومی پابندی نہیں تھی، ہر حدیث پہ پابندی نہیں تھی، یہ خاص احادیث تھیں۔ خصوصاً جو شام کا ماحول تھا، مدینہ میں جب احادیث کو روکا جا رہا تھا اسی وقت شام میں احادیث کو گھڑا جا رہا تھا۔ بھئی ایک جو فائدہ اٹھایا حکومتوں نے، یہ سیاست ان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی کہ احادیث پہ آپ پابندی لگا دیں، ہمارا جو جی چاہے گا ہم وہ بیان کریں گے۔ لہٰذا یہ مدینہ کے فضا میں پابندی ہے، لیکن اسی دور میں شام میں پابندی نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا رسول اللہ نے جو اہل بیت کی شان میں احادیث بیان کی، اسی کے مد مقابل اسی جیسی احادیث گھڑی جا رہی ہیں۔ بعض احادیث کو بڑھایا جا رہا ہے، بعض احادیث کو کم کیا جا رہا ہے، بعض احادیث کے ٹریک کو موڑا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایک پوری وہی آپ احادیث دیکھتے ہیں، آپ کو ایک کتاب میں اور ملتی ہے، کہیں کسی اور مکتب فکر میں جائیں تو آپ کو اور ملتی ہے۔ اس کا بعض آئندہ گفتگو میں بعض احادیث کی طرف فقط ایک اشارے کے طور پہ ان کو بیان کیا جائے گا جن احادیث کے ٹریک کو موڑا گیا۔ لہذا رسول اللہ یہ فرما کے گئے تھے، یہ جو امام علیہ السلام نے وہاں پہ گفتگو کی ہے کہ مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت رکھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے علاوہ تو اس سے کوئی محبت نہیں کرے گا، منافق تو اس سے محبت نہیں کرے گا، منافق تو اس سے محبت نہیں کرے گا، منافق ہمیشہ تو اس سے بغض رکھے گا۔ لہذا اہل سنت کی کتب میں یہ موجود ہے، فراوان موجود ہے۔ فضائل صحابہ میں احمد ابن حنبل نے بھی اس کو کوڈ کیا ہے کہ خود صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق تو ہم مولا کائنات کا تذکرہ چھیڑتے تھے، اگر چہرے کھل جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ مومن ہے، اگر
پیشانی پہ شکن آ جاتے تو پتہ چلتا تھا یہ منافق ہے. بھائی ایک بڑا معیار، خوبصورت معیار رسول اللہ دے کے گئے تھے، اور یہ تو بڑا سادہ سا، اس سے بڑے معیارات بھی ہیں، اس سے بڑے معیارات بھی ہیں. بعض یہ بھی ابن ابی الحدید نے اس کو نہج البلاغہ کی شرح میں بیان کیا، کہا اس سے بڑے معیارات بھی ہمارے پاس تھے. اگر ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کہ اس شخص کی ولادت پاکیزہ ہے یا نہیں، بھئی اس شخص کی ولادت پاکیزہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم علی کی محبت سے پہچانتے تھے. اگر وہ محب علی ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا یہ پاک گھرانے کا ہے. بابا سے بلند مختلف معیارات رسول اللہ دیکھے گئے. ایک صحابہ کہتے ہیں یہ معیار تھا، ہمیں اس سے پتہ چلتا تھا اس کا گھرانہ پاک ہے یا نہیں. لہذا خود مولا کائنات نے بھی اسی چیز کو نہج البلاغہ میں کلمات کثار میں بیان کیا. فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک اپنی اس تلوار سے کاٹ دوں اور اس کو یہ کہوں کہ اب مجھ سے بغض رکھ، وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ أَلَا أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، میں پوری کائنات منافق کو دے دوں اور اسے یہ کہوں کہ مجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ مولا کائنات نے فرمایا ہے، پوری میں اس کو دنیا دے دوں. فقط ایک چھوٹی سی بات، ہمیں چھوٹی سی بات لگتی ہے بعض دفعہ، کیونکہ ہمیں ماں کی گود سے مل گئی ہے، ہمیں بڑی سستی مل گئی ہے محبت اہل بیت. کہا کہ میں پوری کائنات اگر دے دوں منافق کو اور اسے کہوں کہ مجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اور مومن کو یہ دیکھیں، یہ کنایے کے طور پہ گفتگو ہے، ایسا نہیں ہے کہ مولا نے مومن کی ناک کاٹنی ہے. یہ نہیں میں اس کو جتنی سزا دوں، میں اس پہ جتنی، میری محبت میں جتنی مشکلات آئیں، اس پہ جتنی سختیاں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، وہ میری محبت کو نہیں چھوڑے گا. لہٰذا امام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ بڑا غریب ہوں، غربت کا دور چل رہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس ایسا خزانہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو بہت بڑا غنی ہے، مالدار ہے، جو تیرے پاس ہماری محبت ہے یہ کتنے میں بیچے گا؟ جو محبت اہل بیت ہے کتنا تجھے دیا جائے، کتنا سرمایہ تمہیں دیں تو اس کو دے دو گے؟ کہا مجھے جو کچھ بھی دے دیا جائے میں محبت کو نہیں دوں گا. فرمایا یہ تیرے پاس سرمایہ ہے، یہ تیرے پاس مال ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں، اس سے کہوں کہ مجھ سے نفرت کر، یہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے ابن القوا یہ خوارج میں سے ہے، خارجی ہے. اس نے دیکھا مولا کائنات کا ایک صحابی ہے، مولا نے اس پہ حد جاری کی ہے، سزا دی ہے. چوری کی سزا آپ کو معلوم ہے اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، ہتھیلی نہیں. تو جب اس نے دیکھا خارجی نے کہ اب مولا نے اس کو سزا دی ہے، محب علی بھی ہے، اس فرصت کو غنیمت جانا کہ اب یہاں پہ ضرب لگائی جائے، اس کو مولا کے خلاف کیا جائے. اس نے جب دیکھا نکلا ہے مولا نے حد جاری کی ہے، وہ بھی اپنے محب پہ، اپنے ماننے والے پہ. یہ اس کے قریب ہوا، کہا کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حجاز کا شیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے پورے عراق میں جس جیسا کوئی نہیں، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جبریل جس کی نصرت کے لیے آتا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو سید المشرقین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو ابو السبتین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو سید الوسیجین ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امیر المومنین ہے. کیونکہ معلوم تھا اس منافق کے سوال کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. یہ سننا یہ چاہ رہا تھا آج تو مولا کے ہاتھوں نالاں ہے،
آج تو مصیبت دیکھی ہے، لہذا آج تھوڑا سا اس کے جگر کو آگ لگاتا ہوں. لیکن جب یہ جواب سنا تو تڑپ گیا، مولا کے پاس گیا کہ آپ نے تو اس پہ حد جاری کی ہے لیکن وہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. مولا نے وہاں یہی بات بیان کی کہ مومن پہ جتنی مشکلات ہیں وہ میری محبت نہیں چھوڑے گا، اور منافق کو جتنی سہولیات مل جائیں، جتنے آسائش کا سامان فراہم کیا جائے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. لیکن اس واقعہ میں ایک درس بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے. یہ مولا کا محب تھا جس پہ مولا نے حد جاری کی ہے. یعنی اگر محب سے بھی غلطی ہو جائے تو وہ محب سمجھ کے معاف نہیں کرتے. اگر اپنے سے غلطی ہو جائے، بھائی ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں تو معروف ہے کہ یا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. یہ ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور ان کو جہنم میں ڈال، ہم تو تیرے ہیں، ہمیں تو کہاں جہنم میں بھیجے گا. بھائی جہنم میں تو نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو وہاں بھی جو مار پڑے گی وہ کھانے کے بعد انجام، سر انجام تو جنت ہے، لیکن وہ مار کیا آسان ہے. دنیا میں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں معصومین نے، کیونکہ اپنوں سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، اپنوں سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں. امام رضا علیہ السلام کا بھائی، امام علیہ السلام کا ایک بھائی ہے جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے زید. بعض مورخین نے ان کو زید النار کے نام سے یاد کیا ہے. اس نے عباسیوں کے خلاف قیام کیا ہے. زید نے، اختلاف ہے تاریخ میں کہ یہ واقعاً امام رضا علیہ السلام کا نافرمان تھا یا نہیں، اختلاف ہے. میں ایک نقل کے مطابق یہ بیان کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے پاس اس نے عباسیوں پہ حملہ کیا امام علیہ السلام کی اجازت کے بغیر. کیونکہ آپ کو یہ ملے گا تاریخ میں ایسے کئی افراد ہیں امام وقت کی اجازت کے بغیر انہوں نے قیام کیا ہے. لہذا جب امام زندہ ہوں، موجود ہوں، امام کی اجازت کے بغیر کوئی قیام کرے وہ مشروع قیام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جب اس نے قیام کیا، اس نے بصرہ پہ حملہ کیا. بصرہ میں بہت زیادہ عباسی تھے. یہاں ملتا ہے کہ اس نے ان کے گھروں کو جلا دیا، جس سے اس کا نام پڑا زید النار. نار آگ کو کہتے ہیں. جب اس کو عباسیوں نے اریسٹ کیا، یہ لائے مرو میں خراسان میں. امام علیہ السلام اس وقت وہیں پہ تھے مامون کے پاس. جس نقل کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سے گفتگو نہیں کی، حالانکہ بھائی تھا، گفتگو نہیں کی اس سے. تو اس نے پوچھا میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ بہت قابل غور ہے یہ بات. جب اس نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ مجھ سے گفتگو نہیں کر رہے، یا آپ کہیں میری سفارش نہیں کر رہے، مجھے بچا نہیں رہے، امام علیہ السلام نے فرمایا انت اخی ما دام اطاعت اللہ، انت اخی ما دام اطاعت اللہ، جب تک تو اللہ کی اطاعت کرے تو میرا بھائی ہے. جب تو خدا کی اطاعت نہیں کرتا تو میرا بھائی نہیں ہے، تیرا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ معصومین علیہ السلام کا فقط ایک کے بارے میں نہیں، یہ کئی ایسے افراد کا جو معصومین کے اپنے خاندان میں سے تھے، قریبی رشتہ داری تھی، قرابت تھی، ان کے بارے میں معصومین کی یہ رائے ملتی ہے کہ اگر تو خدا کا نافرمان ہے تو پھر تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض روایات میں یہ کہ امام علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات تک اس سے گفتگو نہیں کی. تو نے ہمیں بدنام کیا ہے، لوگ کہیں کہ موسیٰ بن جعفر کا بیٹا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے. لہٰذا یہ معصومین کی روش تھی. کہا کہ ہمارے خاندان کا تو ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے خاندان والوں سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں، اپنے ماننے والوں سے، اپنے محبین سے ان کو زیادہ توقعات ہیں کہ یہ اور اچھے ہوں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم نے ان رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کیا. ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا ہے، لیکن کیا فرمایا قرآن نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیونکہ رسول کے خلاف ہے. جو رسول کے مقابلے میں آ جائے، جو امام وقت کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ اس خاندان کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت فرمایا. یہ وہ احادیث ہیں جن کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ان کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کے سہارے اللہ کی اطاعت اور عبادات کو نہ چھوڑنا، ہماری محبت کے سہارے عبادات کو نہ چھوڑنا، اور اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہوئے ہماری محبت کو نہ چھوڑنا. یہ نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت ہے، اب مجھے عبادتوں کی ضرورت نہیں، بس میرے پاس تو محبت ہے. اور اگر تو بڑا عبادت گزار بن جائے تو اب یہ نہ کہنا میرے پاس نماز روزہ حج زکوٰۃ بہت ہے، مجھے محبت اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی نے کتنا خوبصورت کہا، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلہ ہی نہیں تو پھر صلہ بھی نہیں. اگر تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلہ ہی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں. عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے، کوئی شفا بھی نہیں ہے. لباس شریعت کے لیے ایک ضروری ہے ولایت کا دھاگا ہو. بھئی اگر ولائے شریعت ہے، اگر لباس شریعت ہے اور تیرے پاس ولایت کا دھاگا نہیں ہے تو یہ لباس کسی کام کا نہیں ہے. اگر تیرے پاس ولایت کا دھاگا تو ہے لیکن تیرے پاس لباس شریعت نہیں ہے تو اس دھاگے کو کیا کرے گا؟ لباس اس وقت مفید ہے جب صلہ ہو، دھاگے کا اس وقت فائدہ ہے جب آپ کے پاس لباس ہو. لہذا لباس شریعت اور ولایت یہ دونوں ضروری ہیں، ان دونوں کو لے کے چلنا ہے. یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں کہ لباس شریعت کو آپ اوڑھ لیں، اس کو لے لیں، لیکن آپ کے پاس ولایت ہی نہیں ہے. پھر یہ عبادتیں نہیں ہیں، پھر یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ پھر ٹکرے ہیں، اور یہ پھر خانہ کعبہ کے طواف نہیں ہے جیسے بعض خطیب کہتے ہیں یہ قسمت کے چکر ہیں. لہذا فقط عبادتوں پہ ناز ہونا، میرے پاس عبادتیں بہت ہیں، میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، روح عبادات ہے ولایت اہل بیت. محبت اہل بیت روح عبادات ہے. بدن مردہ ہے، بہت بڑا خوبصورت نوجوان ہے، سارے اعضاء مکمل ہیں، لیکن اگر اس میں روح نہیں ہے تو انسان اس کو کہیں گے یہ مردہ ہے. اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، لیکن اگر روح آ جائے تو پھر اگر بدن ناقص بھی ہو تو پھر بھی کام چل جاتا ہے. بھائی اگر کسی عضو کا مسئلہ بن جائے، ہاتھ کا مسئلہ بن گیا، پاؤں کا مسئلہ بن گیا، آپریشن ہوا، ممکن ہے ایک ہاتھ، ایک ٹانگ، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی، لیکن اگر روح ہے تو یہ بندہ پھر بھی کسی کام کا ہے. اگرچہ ہم اس کو ناقص کہیں گے لیکن یہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہے. اسی طرح اگر بہت بہترین بدن ہے، یہ جو غدیر پہ اعلان کیا رسول اللہ نے، یہ روح عبادات کا اعلان تھا، یہ دوستی کا اعلان نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کا مطلب ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. بھائی 1.25 لاکھ حاجیوں کو اس صحرا میں، بھائی محشر کی گرمی عربستان سعودیہ کی، وہاں اتنے حاجیوں کو جہاں نہ سائے کا بندوبست ہے نہ پانی کا انتظام ہے، وہاں روک کے رکھنا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے میں آپ کا دوست ہوں یہ بھی آپ کا دوست ہے. کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی، کہا کہ میں یونیورسٹی میں تھا تو ایک میرا جو کلاس فیلو تھا وہ کہیں چلا گیا، کافی فاصلے پہ تھا. میں نے اس کو کہا کہ آپ آئیں، فرض کریں 100 کلومیٹر کے فاصلے سے اس نے آنا تھا. کہا کہ آپ آئیں، مجھے آپ سے ضروری کام ہے. کہا کہ میں نے کہا ابھی میں چھٹی پہ گیا ہوں، چند دن کی چھٹیاں ہیں، تو آپ ابھی جب آؤں گا واپسی پہ تو اس وقت. کہا کہ نہیں بہت ضروری کام ہے. کہا میں وہ مسافت طے کر کے آیا، جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ضروری مجھے کام آپ سے یہ تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بھائی کہا اس نے بس مجھے مارا نہیں اور میری کوئی اس نے، بھائی بڑا تعجب ہوتا ہے مسلمانوں سے. کہا کہ اتنے حاجیوں کو
بھائی حج سے بندہ جب گھر جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ویسے چاہے انسان زیارت پہ گیا ہو چاہے حج پہ گیا ہو، جب مکمل ہو جاتے ہیں اعمال تو پھر انسان ایک منٹ بھی وہاں پہ نہیں رکتا، کہتا ہے بھائی جلدی پہنچوں۔ زائرین کو اور حاجیوں کو اعمال مکمل کرنے کے بعد جو سالار، جو کاروان کا سالار روک لے وہ بڑا معتبر آدمی ہے، بڑا ہمت اور طاقت والا آدمی ہے، بہت جلدی ہوتی ہے زائرین کو اور حاجیوں کو۔ لہذا وہاں اس وقت سفر بھی کیا سفر ہوتے تھے، اتنی مشکلات میں رسول اللہ نے روکا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کر لے۔ بھائی یہ دوستی کا پیغام نہیں تھا، وہ جو عقل کل ہے، وہ جو مخلوق اول ہے، وہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ میں پہلا نور ہوں، اس سے یہ بڑی دور کی بات ہے کہ وہ اتنے حاجیوں کو روک کے دوستی کا اعلان کرے۔ وہاں پہ ولایت کا اعلان ہوا ہے، وہاں پہ روح عبادات کا ایک نظام کا اعلان ہوا ہے، وہاں پہ یہ اعلان ہوا ہے کہ میرے بعد تم نے جس کی بات ماننی ہے، جو تمہارا مقتدا ہے، جو تمہارا راہبر ہے، جو تمہارا لیڈر ہے، جو تمہارا امام ہے، جو تمہارا قائد ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی محبت یہ روح عبادات ہے۔ لیکن یہ زرخیز زمین آپ کے پاس ہو، آپ اس میں کچھ نہ بوئیں، کتنا بد نصیب ہے وہ کسان، اتنی زرخیز زمین لیکن اس کو کاشت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور وہ بھی کتنا بد نصیب ہے جو اتنے بھی ضائع کر رہا ہے، کبھی نماز کا بھی، کبھی روزے کا، کبھی حج و زکوٰۃ کا، اور بنجر زمین ہے، ساری کی ساری چیزیں ضائع کر رہا ہے، وہ بھی اپنا سرمایہ خراب کر رہا ہے، یہ بھی اپنا سرمایہ خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ محبت اہل بیت اگر آپ کے دل میں ہے، وہ بھی دل میں ہونا ضروری ہے، زبان پہ نہیں۔ بھائی سید سجاد نے جو دمشق میں فرمایا، یہ نہیں کہ ہم مومنوں کی زبان کا ورد ہے، نہیں، فرمایا المحبت فی قلوب المومنین، اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہے، یہ ہمیں بخشا ہے کہ ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، مومنین کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھیں۔ سب سے کم اہمیت چیز وہ ذکر زبان ہے، سب سے کم چیز جو ہم زبان سے کہتے ہیں، یہ سب سے کم خرچہ اس پہ ہوتا ہے۔ وہی بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز پہ کم خرچہ ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ خرچہ، عام لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ سب سے کم خرچہ جس پہ ہوتا ہے وہ ذکر زبان ہے، سب سے زیادہ خرچہ اور جو مشکل چیز ہے وہ عمل کا کام ہے۔ بھائی محبت اہل بیت اگر زبان سے ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت زبان سے کہہ دینا یہ بڑا آسان ہے، سب سے آسان کام ہے، لیکن اس محبت کا اثر آپ کے عمل میں آئے یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو اہل بیت نے چاہا ہے وہ زبان سے نہیں کہا کہ آپ زبان سے کہتے رہو میں محب علی ہوں، میں محب علی ہوں، اہل بیت علی 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 علی، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا ثواب اپنا ہے۔ ذکر علی عبادہ، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تب بھی تو ملتا ہے کہ ابو ذر مسجد میں بیٹھے تھے، لوگ سارے نماز پڑھ رہے تھے، ابو ذر مولا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی صحابی نے اعتراض کر دیا، بھائی لوگوں کا ہاضمہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اعتراض کر دیا، بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، تو علی کو دیکھ رہا، کہا تم بھی عبادت کر رہے ہو، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، تم بھی عبادت، تم نماز پڑھ رہے ہو، میں علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک عبادت کی خوشی میں دوسری عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عبادت کی خوشی میں، بھائی بعض افراد ہوتے ہیں تھوڑا سا پیسہ مل جائے تو بس وہ باغی ہو جاتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بھائی ہمیں جب تھوڑا ثواب ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہی کافی ہے، دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت جتنی آئے، جتنی تمہیں جنت کی خوشخبری ملے، تمہاری اطاعت میں اضافہ ہو۔
ہمیں جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس جنت کی خوشخبری دے دی ہے مولا نے، اب ہم نے عبادات کو کیا کرنا ہے۔ کربلا والوں کا دوسروں سے فرق یہ ہے، صحابہ کربلا کو فقط مولا سید الشہداء نے جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی، جنت میں اپنے مقامات دکھا دیے، لیکن عبادت میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں خوشخبری دی ہے نا، ہمیں جنت میں مقام تو نہیں دکھائے، ہمیں کہا ہے محبت اہل بیت پہ جنت، ان پہ گریے میں جنت، ان کی اطاعت میں جنت، ان کی زیارت میں جنت، ان کی شفاعت پہ جنت، یہی ہمیں کہا ہے، ہر بات پہ ہمیں جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن کیا ہم جنت کی خوشخبری سن کے سائڈ پہ ہو جائیں؟ جنت کی خوشخبری سن کے مومن کی عبادات میں اضافہ آتا ہے اور اس کا لالچ بڑھتا ہے۔ جو محبت اہل بیت کی بعض روایات میں 10 تک موجود ہے خصوصیات، اس میں ایک خصوصیت جو مولا فرماتے ہیں الحرص علی العمل، جتنا مومن ہمارا محب ہوتا ہے اس کے عمل کرنے کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اور حریص ہوتا ہے میں یہ کام بھی انجام دوں، میں یہ کام بھی انجام دوں، وہ اور اس کا حرص بڑھتا ہے۔ بھئی دنیا کا لالچ بری چیز ہے، عبادات کا لالچ یہ بڑا اچھا ہے۔ لہذا اگر ہمیں جنت کی خوشخبری دی ہے تو یہ ہمیں پر امید کرنے کے لیے کہ ہم مایوس نہ ہوں، ہماری عبادات میں اضافہ ہے۔ محبت اہل بیت فرمایا یہ مومنوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی، ہماری ولا ہوگی، لیکن جتنی محبت اہل بیت آئے اتنی ان کے دشمنوں کے کاموں سے دوری ہونی چاہیے۔ کسی نے آ کے کہا کہ مولا آپ سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن آپ کے دشمنوں کو بھی برا نہیں سمجھتا، آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن آپ کے دشمن بھی کوئی اتنے برے تو نہیں ہیں۔ بھائی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شخص کی مثال ایسے ہے جس کی ایک آنکھ بینا ہو ایک نابینا ہو، یہ ایسے ہی ہے جو ایک آنکھ کا اندھا ہے۔ یہ حالت مولا نے فرمایا زیادہ دیر نہیں چلے گی، یا تیری دونوں آنکھیں بینا ہو جائیں گی یا تو اندھا ہو جائے گا، یا تو دونوں آنکھیں بینا ہو جائیں گی یا تو مکمل اندھا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا سورہ احزاب میں فیصلہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک انسان کے اندر 2 دل نہیں رکھے، بس دل ایک ہی ہے، یا اس میں اہل بیت کی محبت آ سکتی ہے یا دشمن اہل بیت کی محبت۔ یہ گھر میں متضاد چیزیں ہو سکتی ہیں، ہاتھ میں متضاد چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں متضاد چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کے دل کا خالق پروردگار ہے، وہاں پہ ایک ہی چیز آتی ہے حقیقی معنوں میں۔ میں نے کہا زبان کی حد تک تو ساری چیزیں آ سکتی ہیں نا، لیکن دل کے اندر یا دنیا کی محبت ہوگی یا دنیا سے نفرت، یا اہل بیت کی محبت ہوگی یا دشمن اہل بیت کی محبت۔ لہذا فرمایا کہ ہماری محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھو، ان سے دوری اختیار کرو، ان سے برات اختیار کرو، لیکن سب سے کم خرچہ دشمنوں سے برات اور دوری کا وہ زبان کا ہے۔ میں نے کہا ہے زبان کی بہت کم اہمیت ہے، آپ منابع کو اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ملے تو مجھے بتائیں۔ سب سے کم خرچہ جس پہ ہوتا ہے، لہذا ہم برات کا اعلان زبان کے ساتھ تو ممکن ہے ہم 100 بار زیارت عاشورہ پڑھیں، ہم اس میں لعنتیں کریں دشمن اہل بیت پہ جس کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اہم کام یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے جو کام ہیں ان سے انسان دوری اختیار کرے، جو ان کے کام ہیں، جو اہل بیت کے کام ہیں، انسان اس لائن پہ چلے۔ لہذا محبت اہل بیت رسول اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے، اس کو اجر رسالت ہے۔ یہ کیسا اجر رسالت دیا مسلمانوں نے؟ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے غیر مسلموں کا بھی احترام کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب مسلمانوں نے ایرانیوں پہ حملہ کیا تو جو قیدی آئے اس میں ایک بادشاہ ایران کی بیٹی شہربانو بھی تھی،
قیدیوں کو جب مسجد نبوی میں لایا گیا، خلیفہ آگے بڑھا، شہربانوں نے پردہ کیا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا۔ جب خلیفہ آگے بڑھا اس نے شہربانوں کے نقاب کو ہٹانے کی کوشش کی۔ شہربانوں نے کہا خدا نہ بھلا کرے خسرو پرویز کا، اگر وہ رسول اللہ کے خط کو نہ پھاڑتا تو آج میرا پردہ محفوظ رہتا۔ خلیفہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ میں اسے بیچتا ہوں، لیکن مولا کائنات آگے بڑھے، کہا یہ اگرچہ غیر مسلم کی بیٹی ہے لیکن یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا باپ بڑے عزت اور احترام والا ہے، اگرچہ وہ کافر تھا، لہذا بادشاہوں کی بیٹیوں کو بیچا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے۔ شہربانوں خود جس کا انتخاب کرنا چاہے وہ کرے۔ اس نے جناب سید الشہداء کا انتخاب کیا جو امام سجاد کی ماں بنی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کتنا مقدر تھا بی بی شہربانوں کا، اس کا پردہ بچانے والے، عزت بچانے والے موجود تھے۔ میں قربان ہو جاؤں علی کی بیٹیوں پہ۔ راوی کہتا ہے جب دربار شام میں لایا گیا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دربار میں لانے کے لیے ہم سب کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا، اس رسی کا ایک کونا میرے گلے میں تھا اور اس رسی کے آخر پہ میری پھوپھی جان جناب ثانیہ زینب تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس رسی میں بندھے تھے، جب بچے گرتے تھے تو ظالم نیزوں سے مارتے تھے۔ راوی کہتا ہے میں دربار میں موجود تھا، ایسا قافلہ لایا گیا، غیرت وجوہہن من اثر الشمس، کہا سورج کی تمازت اور گرمی کی وجہ سے ان کے چہروں کا اور رخساروں کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ کس حالت میں لایا گیا علی کی بیٹیوں کو دربار شام میں؟ روایات کہتی ہیں اس ملعون کے سامنے ایک تشت رکھا ہے، اس میں سید الشہداء کا سر ہے، اس ظالم کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہے۔ میں نے آیت اللہ جوادی عاملی سے سنا، وہ فرماتے ہیں یہ خیزران کی چھڑی ایک خاص چھڑی ہوتی تھی، ارے یہ دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی تھی، جب اس سے کسی کو مارا جاتا تھا یہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ آئے یہ خیزران کی چھڑی سے آئے نواز رسول کے دانتوں پہ لگا رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، امام زمانہ نے اسی بات کا تذکرہ زیارت نہیہ میں کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی الصغر المکروہ بالکذیب، اے میرا سلام ہو ان دانتوں پہ، اے ملعون جن پہ چھڑی لگا رہا تھا، اجرکم علی اللہ۔ ایک صحابی نے جب یہ حالت دیکھی، اے صحابی برداشت نہ کر سکا، اٹھا ہے یزید اپنے ہاتھوں کو روک لے، اے میں نے رسول کو ان دانتوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں عجب مسلمانوں کو دشمنی تھی، اے جن اعضاء کو رسول نے زیادہ بوسے دیے ان اعضاء پہ مسلمانوں نے زیادہ ضربے لگائیں۔ اے جب ایک صحابی برداشت نہ کر سکا، میں قربان ہو جاؤں ان بہنوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اے سیدہ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، یہ میرا بھیا وہی ہے۔ ایک دن یہ سر ماں کی گود میں ہوتا تھا، ایک دن یہی سر رسول کے سینے پہ، آج وہی سر ظالم نے تشت میں رکھا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔